ارے ہم تو کب سے قید میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس کہ کوئی قید کرتا ہی نہیں۔ دیکھیں خون بھی نکل رہا ہے اب۔ تو نکلنے دو نا، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ لگتا کیا ہے شاذر آپ کا؟ آپ بھی تو اس کی گاڑی میں گھومتی ہیں۔ شاذر کیسے ہیں آپ؟ تمہیں کیوں ملنا ہے اس سے؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا تم دور رہو۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہارا دوست پاگل ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ماس کے کہنے پر آخرکار شفا مجبور ہو جائے گی شاذل کے ساتھ دوبارہ سے کام کرنے کے لیے، لیکن شاذل کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی شفا کو اپنے ساتھ اپنے آفس میں دیکھ کر۔ آفس کا کام جاری اور ساری ہوگا اور شفا بھی سارے کام میں بہت دل سے انٹرسٹ لے رہی ہوگی، اور لیکن شاذل شفا سے جو اپنے لیے فیلنگز چاہتا ہے ایسی شفا کے اندر وہ کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ شفا صرف اور صرف شاذل کو اپنا بزنس پارٹنر کے طور پر ہی اس سے بات کرے گی، جس پر شاذل کو بہت غصہ آئے گا اور کیل ٹھوکتے ٹھوکتے وہ اپنی انگلی کو زخمی کرا بیٹھے گا، جس پر شفا جب دیکھے گی کہ شاذل کی انگلی سے خون نکل رہا ہے تو اسے کہے گی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو کیوں کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا خون نکل رہا ہے۔ تو شاذل شفا کی ہمدردی دیکھ کر کہے گا تو نکلنے دو نا خون، تمہیں کیا پرواہ میری، اور ویسے بھی ہم صرف بزنس پارٹنر ہی تو ہیں۔ لیکن شفا کو بہت عجیب لگے گا شاذل کا یہ بیہیویئر، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی لنچ ٹائم ہوگا اور شاذل شفا کے لیے لنچ منگوائے گا اور بہت پیار سے اسے سرو کرے گا اور کہے گا کہ وہ کھائے۔ شفا کو سمجھ نہیں آئے گی کہ شاذل پل میں تولا اور پل میں ماشا کیوں ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف شفا کی نند شاذل کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اب اسے اس چیز سے بھی جلن ہے کہ شاذل کے ساتھ شفا کیوں ہر وقت رہتی ہے، اس کی گاڑیوں میں گھومتی ہے، کام کرتی ہے، اور شاذل اتنی مہربانیاں اس پر کیوں کرتا ہے۔ اسی لیے آفس میں جب وہ فون کرے گی تو شفا شاذل کا فون پک کر لے گی، اور جب اپنی نند کی آواز سنے گی تو حیران رہ جائے گی کہ اس کی نند شاذل کو فون بھی کرتی ہے۔ گھر جا کر اپنی نند سے کہے گی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شاذل سے دور رہو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو سکے۔ اس پر شفا کی نند شفا پہ ہی برس پڑے گی کہ بھابی آپ خود تو گھومتی پھرتی ہیں، خوب شاذل کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں اور مجھے مشورے دے رہی ہیں کہ میں اس سے دور رہوں، آخر آپ کا کیا رشتہ ہے شاذل کے ساتھ۔ اس پر شفا کہے گی کہ بس بہت ہو گیا، میں شاذل کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہارے بھائی نے مجبور کیا ہے اور میں اب تم سب کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ اور پھر شفا اپنے روم میں جا کر ماس سے کہے گی کہ تمہارا دوست مجھے مینٹلی طور پر ڈسٹرب رکھتا ہے، مجھے پہلے تو اس کی ذہنی حالت پر شک تھا لیکن آج یقین ہو گیا۔ اس پر ماس کہے گا کیوں، ایسا کیا کیا اس نے؟ تو شفا بتائے گی کہ وہ تو پل میں غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور پل میں ایسا نرم ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی غصہ کیا ہی نہ ہو۔ آج دفتر میں بھی اس نے بڑی عجیب سی حرکتیں کی، لیکن صرف میں تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ دوبارہ سے کام کرنے پہ راضی ہوئی ہوں، لیکن مجھے وہ انسان بالکل اچھا نہیں لگتا، پھر تم کہتے ہو کہ مجھے اس میں نقص ہی نقص نظر آتے ہیں۔